لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي هو صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید المرسلین، مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنة الدائمة الباقیة على أعدائهم أجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: اصحوا بالكعبة. ایک اور صلاة آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت سنوائیں. رجب علی مرحوم ابن غلام محمد مرحوم، کنیز صغرا مرحومہ بنت ام حبیبہ مرحومہ کی حضرات جرامی قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، شہرا اور علماء کرام، مجلس سال ثواب کی ہے. اور عصر حاضر میں رونما ہونے والے حادثات و واقعات، روز بروز بڑھتی ہوئی اقتصادی پریشانیاں، مہنگائی جیسی ڈائن کا ڈسنا، حالات سے اہل علم اور اہل شعور کو مکمل طور سے آگاہی اس موضوع کی متقاضی ہے کہ عصر رواں میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. اس دور میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ان حالات میں ہمیں زندگی کیسے بسر کرنا ہے جب چاروں طرف پرآشوب ماحول ہے، فتنوں کا دور ہے، غیظ و غضب کا ماحول ہے، سیاسی اعتبار سے مفلوج الفکر لوگ جب قوم کے ذہنوں سے کھیلنے لگ جائیں اور یہ شطرنج کے کھلاڑی قوموں کو پیادوں کی طرح پریشان کرنے لگ جائیں، تو ایسے دور میں اہل عقل، اہل شعور کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے خطرناک دور وہ دور ہوتا ہے جب سماج میں فتنے سر چڑھ کے بولنے لگیں، ظلم کا بازار گرم ہونے لگے اور لوگ کردار سے نہیں کپڑوں سے پہچانے جانے لگ جائیں. جس دور میں لوگ سڑک پہ چلتے ہوئے خوف محسوس کرنے لگیں، جہاں زندگی اجیرن بن جائے، حالات ڈسنے لگیں. اقتصادی مہنگائی کی ڈائن جب ڈستی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے یا ماتھے پہ تلک کا نشان ہے. وہ ڈائن ہے، اسے صرف ڈسنے سے مطلب ہے. وہ مذہب کے چہرے نہیں دیکھتی، وہ مذہب کی شخصیتیں نہیں دیکھتی. وہ دیکھتی ہے تو صرف غربت کا کلیجہ دیکھتی ہے، وہ دیکھتی ہے تو مجبوری کے ہاتھ دیکھتی ہے، وہ دیکھتی ہے تو انسان کا وہ جسم دیکھتی ہے جو اس دنیا پہ چل رہا ہے. ایسے حالات میں میرے عزیزوں جب فتنوں کا دور ہو تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟
ذرا محسوس کریں فتنہ کسے کہتے ہیں، فتنوں کا دور کیا ہوتا ہے، فتنوں کے دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ لفظ فتنے کے معنی آزمائش کے بھی ہیں، امتحان کے بھی ہیں۔ اصل لفظ فتنہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب سونے کو آگ میں ڈال کے تپایا جاتا ہے اور اس کے کھرے اور کھوٹے ہونے کی کسوٹی پر اسے ناپا جاتا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، یعنی سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، آگ میں سونا پگھل کر اپنی اصل حیثیت کو بتاتا ہے، کھرا ہوتا ہے تو سونا بن کے نکھر آتا ہے، کھوٹا ہوتا ہے تو آگ کے شعلوں میں دب کے ختم ہو جاتا ہے۔ جب فتنوں کے شعلے ابھرتے ہیں تو شخصیتوں کا جنم ہوتا ہے، افراد پیدا ہوتے ہیں، قیادتیں جنم لیتی ہیں۔ دباؤ میں کھیلنا ہی تو کھیلنا ہے۔ آج پر جملہ باتیں ہو جائے، میں نوجوان دوستوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، پہلی پاری میں کرکٹر کھیلے تو کمال نہیں ہے، اس لیے کہ بغیر دباؤ کے کھیل رہا ہے، مگر ایک اچھا خاصا اسکور بنا دیا جائے اور اس کے بعد دوسری پارٹی کے وکٹ دھڑا دھڑ گرنے لگ جائیں اور کوئی ایک جیالہ کھڑا ہو جائے کھیلنے کے لیے، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اور آخر تک وہ ٹکا رہ جائے تو پھر اس کھلاڑی کی شمتاؤں پہ شک نہیں ہوتا ہے، اس کھلاڑی کی صلاحیتوں پر شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دباؤ کے ماحول میں کھیلا ہے، برے حالات میں کھیلا ہے، اپنی ہارتی ہوئی ٹیم کو جتا رہا ہے۔ ایسے حالات میں وہی کھیل سکتا ہے جس میں سیم ہو، جس میں صبر کے پیمانے چھلک رہے ہوں، جس میں غیظ و غضب کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہو، جو دوسروں کے چلے جانے سے غمزدہ نہ ہو، جو دوسروں کے ختم ہو جانے سے اپنے وجود کو ختم ہونا نہ سمجھے۔ لڑکھڑاتی ہوئی پاری کے قدموں کو سنبھالنے والا ہی تو ہیرو ہوتا ہے، وہی تو کھلاڑی ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، جب ایک ٹیم دو ٹیمیں کھیلتی ہیں تو کچھ لوگوں کو اس قیادت کا مرحلہ طے کرنا پڑتا ہے، مگر جب سیاست کے مداری قوم کے مزاج سے کھیلنا شروع کر دیں اور فتنوں کی آگ میں قوموں کو جھونکنا شروع کر دیں تو پھر قوموں کی ذمہ داری ہے کہ کھرا سونا بن کے نکھرے تاکہ استھتو کی لڑائی میں جیت تمہاری ہو جائے، وجود کی لڑائی میں جیت تمہاری ہو جائے۔ مگر اگر ہم نے اپنے وجود کو سونے کے حوالے کر دیا اور ہمارے کردار میں کھوٹ رہی، ہماری نیتوں میں خامیاں رہیں، ہمارے عمل میں ازمہلال رہا، تو یاد رکھیے گا پھر کھرا سونا نہیں نکھرتا ہے بلکہ آگ کے شعلوں میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ قوم نہ بنیے جو آگ سے جلا دی جائے، وہ قوم بنیے جو جلانے کے بعد بھی جلا دی جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ یاد رکھیے گا، اور فتنے کسی مذہب کے پابند نہیں ہوتے، فتنہ ہوتا ہے، کسی بھی دور میں اٹھ سکتا ہے، کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، کسی بھی مزاج کی ترجمانی کر سکتا ہے۔ فتنے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، فتنے کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، فتنے کی کوئی کیفیت نہیں ہوتی، بس فتنہ ہوتا ہے، اسے مذہب سے نہیں جوڑا جا سکتا، اس لیے کہ سناتن دھرم کا بہمولیہ وچن یہی ہے، سناتن دھرم کا سب سے قیمتی جملہ جس پر بنیاد رکھی گئی ہے وہ یہی ہے، وہ کہتے ہیں اہنسا پرمو دھرما، یعنی امن و امان قائم کرنا ہی اصل دھرم ہے، اصل مذہب۔ یعنی فتنہ اصل مذہب نہیں ہے، فتنوں کا خاتمہ اصل مذہب ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، اور یہی تو سناتن دھرم کی پریبھاشا ہے نا، یہی تو سناتن دھرم کہتا ہے نا کہ جیو ہتیا پاپ ہے۔ مجھے بتاؤ، جس مذہب کے نزدیک ایک چھوٹے سے جانور کا مارنا جائز نہ ہو، اگر جانوروں کی بھیڑ اکٹھا ہو کے کسی کو مار دے، آج میرا جملہ واضح ہو جائے، جس مذہب میں ایک جانور کا مارنا جائز نہیں ہے، اس مذہب کا نام لے کر اگر جانوروں کی بھیڑ ایک انسان کو مار دے تو آپ مانیے کہ اس بھیڑ کا تعلق سناتن دھرم سے نہیں ہے، کسی دہشت گرد دھرم سے تعلق ہے۔ مانیے کہ کسی دہشت گرد
تنظیم سے اس کا تعلق ہے جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہنسا پرمو دھرما، یعنی سب سے بڑا دھرم امن و امان ہے، فتنہ و فساد نہیں، تو اب مانیے کہ جہاں جہاں علاقوں میں فتنے ہو رہے ہیں وہ فتنے کوئی مذہب نہیں کر رہا ہے، کوئی دھرم نہیں کر رہا ہے، دھارمک ویکتی فتنہ نہیں پرکٹ کرتا ہے، ادھرمی افراد فتنہ پیدا کرتے ہیں، ادھرمی لوگ فتنہ کرتے ہیں جن کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا، جن کا تعلق شریعت سے نہیں ہوتا، جن کا تعلق دین سے نہیں ہوتا، جن کا تعلق ایمان سے نہیں ہوتا، جن کا ایک ہی مطمع نظر ہوتا ہے، چھوٹا پیر نہ بڑا پیر، سب سے بڑا پیسہ پیر یا روپیہ پیر۔ ظاہر ہے جو شہرت کی طلب میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جو دولت کے چکر میں ملک کو تقسیم کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایسے دور میں، ان فتنوں کے دور میں ہمیں عقل و خرد کے آئینے میں ڈھلنا پڑے گا، ہمیں اخلاص کی منزل پہ قدم رکھنا پڑے گا، استقامت ایمانی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، سبقت ایمانی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، استقامت دینی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ شعور کی بیداری کا زمانہ ہے، صبر کے پیمانوں کے چھلکانے کا زمانہ ہے، غیظ و غضب پہ کنٹرول کرنے کا زمانہ ہے۔ ہر قدم سوچا سمجھا ہونا چاہیے، ہر عمل سوچا سمجھا ہونا چاہیے۔ عمل سے پہلے فکر کے دریچوں کو کھول کے آگے بڑھو، ہر نظریے سے اسے بھانپ لو کہ تمہیں نہیں معلوم فتنہ کس دروازے سے آ رہا ہے، فساد کس دروازے سے آ رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو تاریخ میں ہر شخص کے اپنے کارنامے بھی لکھے جاتے ہیں۔ اس پوتر دھرتی کا بدھیمان ویکتی آچاریہ چانکیہ یہی کہتا ہے، جب اتہاس رقم کیا جاتا ہے، تاریخ کے سنہرے اوراق مرتب کیے جاتے ہیں، تو ہر آدمی کی کرنی اس میں لکھی جاتی ہے، ہر آدمی کی کارکردگی اس میں لکھی جاتی ہے۔ عام بندہ، عام ویکتی یہ سوچتا ہے کہ ہمارا تو اس میں کوئی دخل نہ ہوگا، ہمارا تو اس میں کوئی نام نہیں ہوگا، مگر میں بتاؤں کہ تاریخ کی کتابیں خالی لائبریریوں میں محفوظ نہیں ہوتی، بلکہ بد کردار افراد کے اعمال لوگوں کے قلب و نظر میں بھی محفوظ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ جس سماج میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کسی بھی سماج میں چلے جائیں، ہر سماج میں آپ کو یہ باتیں ملیں گی۔ جب آپ پوچھیں گے فلاں کون تھا، کہ ان کا باپ بڑا فتین تھا، ان کا باپ بڑا فسادی تھا، ان کا چچا بڑا فسادی تھا، ان کا نانا بڑا فسادی تھا، ان کا دادا بڑا فسادی تھا۔ آپ یہ بتائیے بچے کو آپ کیا بتا رہے ہیں؟ بچے کو آپ کیا بتا رہے ہیں؟ آپ بتا نہیں رہے ہیں، بد کرداروں کی تاریخ سے آشنا کر رہے ہیں۔ کیا اس فتنہ گر نے سوچا تھا کہ میرا نام تاریخ میں لکھا جائے گا؟ کیا اس فسادی نے سوچا تھا کہ میرا نام ذہنوں میں محفوظ رہ جائے گا؟ یہ تذکر ہے میرے عزیزوں، ماضی کا جائزہ مستقبل سازی میں مدد فراہم کرتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج ہم گزرے ہوئے فتنوں کے نام جانتے ہیں تو آج کے فتنوں کے نام آنے والی نسلیں بھی جانیں گی۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، آج کے فتنوں کا نام آنے والی نسلیں بھی جانیں گی۔ سب جانتے ہیں جلوس نکلنے میں فتنہ کون کر رہا ہے، مجلسوں میں فتنہ کون کر رہا ہے، تبرکات کی تقسیم میں فتنہ کون کر رہا ہے، حالات میں فتنہ کون کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے طاقت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، ڈرنے کی وجہ سے، کسی اور مجبوری کی وجہ سے اس وقت تاریخ ان کا نام نہ بتائے، مگر تاریخ خاموش نہیں رہتی، اس کے لب سلے نہیں جاتے، اس کا مزاج بدلا نہیں جاتا، اس کی کیفیت تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے بچو، اس لیے کہ تاریخ جب رقم ہوتی ہے تو اب آگے چل کے آنے والی نسل فیصلہ کرتی ہے۔ یہ فتنہ گر تھا تو اس کا شمار لعنت اللہ ہی میں ہونا چاہیے یا رحمت اللہ میں ہونا چاہیے؟ یہ قاتل تھا تو رضی اللہ ہونا چاہیے یا لعنت اللہ ہونا چاہیے؟ اب ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ تاریخ میں اپنا وہ کردار پیش کرے کہ مرنے کے بعد رحمت اللہ کہا جائے، لعنت اللہ نہ کہا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ یہ احساس کر کے جائیے، یہ احساس بیدار کیجیے کہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، ہمارے نام لکھے جا رہے ہیں، ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، ہمارے کارنامے رقم کیے جا رہے ہیں، ہماری سیاستیں لکھی جا رہی ہیں۔ آج کوئی سیاست کی شطرنج بچھا کر اپنے پیادوں اور ہاتھی اور گھوڑے کو جس طرح چاہے سیاست کے
بازار میں ادھر سے ادھر حرکت دیتا رہے، مگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی سمجھ نہیں رہا ہے، مگر اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ سب سمجھ رہے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں کہ تاریخ کس رخ پہ جا رہی ہے، بندے کا نظریہ کیا ہے، کون شریف۔ یہ بھی کہا جاتا ہے فلاں کے دادا بڑے شریف تھے، فلاں کے باپ بہت شریف تھے، ان کی نظر بہت اچھی تھی۔ کہتے ہیں کسی نے کہا بھی تھا کہ عالم دین کم نظر ہو تو چل جائے گا، بس بد نظر نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ قوم کم نظر کو برداشت کر سکتی ہے، بد نظر کو برداشت نہیں کرتی، بد طینت اور بد طبیعت کو برداشت قوم نہیں کرتی۔ اس لیے فتنوں کا جب دور آتا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جب فتنہ آتا ہے تو مشتبہ ہو جاتا ہے، حق و باطل کے درمیان انسان فرق نہیں کرتا۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ نَبَّهَتْ، مگر جب فتنہ جاتا ہے تو تنبیہ کر کے جاتا ہے کہ پہچان لو سماج میں کون کون تھے فتنہ گر۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ پھر مولا فرماتے ہیں جب فتنے کی آگ بھڑکتی ہے اور فتنے کی آگ جھلستی ہے تو اس آگ میں ایک شہر اس آگ کی لپیٹ میں آتا ہے تو ایک شہر بچ جاتا ہے۔ یہ ہواؤں اور فضاؤں کے ساتھ گھومتا ہے، بلکہ ایک لفظ کہہ دوں، ہواؤں فضاؤں کے ساتھ تو گھومتا ہے، آج کل تو فضائیہ کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، فضا کے ساتھ نہیں، فضائیہ کے ساتھ۔ شاید بات ذہنوں تک نہ پہنچی ہو، جو لوگ لفظ فضائیہ سے واقف نہیں ہیں، میں یہ ان کو بتا دوں کہ اب یہ فتنہ علاقوں میں افراد کے ذریعے سے کم پہنچ رہا ہے، میڈیا کے ذریعے سے زیادہ پہنچ رہا ہے۔ اور فرما رہا ہے آپ، اور میرے عزیزوں یاد رکھیے، مولانا نے فرمایا کہ میں تم میں جس سب سے زیادہ خطرناک فتنے سے خوف زدہ ہوں وہ بنی امیہ کا فتنہ ہے۔ فَإِنَّهَا فِتْنَةٌ عَمْيَا، یہ اندھا فتنہ ہے۔ اس کے بعد مولانا نے فرمایا ایسا اندھا نہیں جو خود نہیں دیکھ پائے، ایسا اندھا جو خود نہیں دیکھ پائے اور جسے دیکھا بھی نہ جا سکے۔ دیکھیے غور کیجیے، ایک آدمی اندھا ہے نہیں دیکھ سکتا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس اندھے کو کوئی اور بھی نہ دیکھ سکے، یہ اس سے خطرناک مسئلہ ہے۔ پھر یہ اندھا کہاں کہاں جائے گا؟ اور فرما رہے ہیں تو بنی امیہ کا فتنہ جو ہے وہ اندھا فتنہ ہے۔ بنی امیہ کا فتنہ اندھا فتنہ ہے کا کیا مطلب ہے؟ بنی امیہ کے فتنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پہلے مرحلے میں روایت کے فقرے ہیں کہ بنی امیہ کا فتنہ یہ ہے کہ اس دور میں جو بنی امیہ کا دور ہوگا، بندر ممبروں پہ ناچ رہے ہوں گے۔ کہ یہ بڑی معتبر روایت ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں آپ سے ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں، ممبر پہ بندر کے ناچنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ مقدس مقام اہل عقل سے خالی ہو جائے گا، احمقوں کی آماجگاہ بن جائے گا۔ میرا جملہ واضح ہو جائے۔ بھئی بندر کے پاس عقل نہیں ہوتی اور اس کی حرکتیں بھی انسانوں والی نہیں ہوتی، اور فرما رہے ہیں اس لیے یاد رکھیے گا، توجہ کیجیے گا۔ اور بسا اوقات روایات میں کنایات سے کام لیا جاتا ہے۔ جب فہم میں وسعت پیدا ہوتی ہے تو نظریات کی رسی سے روایت کو نہیں ناپا جاتا، نظریات کے پیمانے سے نہیں ناپا جاتا، بلکہ فکر کے آئینے میں اس نظریے کی پرکھ قیامت تک کے لیے کی جاتی ہے کہ بنی امیہ کے بندر ناچیں گا کا مطلب کیا ہوگا کہ ممبر پیغام حق پہنچانے کی جگہ ہے، اس پیغام حق پہنچانے کی جگہ کا سوء استعمال ہوگا، توجہ، اس جگہ کا سوء استعمال ہوگا، مس یوز ہوگا۔ غور کیا آپ نے؟ مس یوز ہوگا یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ کنایا ہے ممبر۔ حدیث اپنی جگہ مسلم ہے، مذہبی ادارے سے مذہبی فکر سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل ممبر کا قداست اپنی جگہ ہے، ممبر پہ ناچنے والے بندروں کی حماقت اپنی جگہ ہے، مگر اسے دین کے دائرے میں محدود نہ کیا جائے، مذہبی نقطہ نظر سے آگے بڑھ کے اسے سیاسی نقطہ نظر سے بھی دیکھا جائے۔ ایک جملہ کہہ دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ مولائے کائنات کو پیغمبر اسلام نے غدیر کے میدان میں یہ نہیں فرمایا کہ میں علی کو فلاں مسجد کا امام بنا رہا ہوں، یہ کہا کہ میں کعبے میں علی پیدا ہوئے، میں آج سے کعبے کا امام بنا رہا ہوں، مسجد الحرام کی امامت مولا کریں گے، علی کریں گے، نہیں۔
علی کو امام بنایا، مولا بنایا، قائد بنایا، مگر محراب عبادت کا امام منتخب نہیں کیا ہے فقط، بلکہ امام مطلق قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ کہ قیادت خالی مذہب کی نہیں ہوتی، قیادت سیاسی بھی ہوتی ہے، سماجی بھی ہوتی ہے۔ قیادت مفہوم ہے، شامل ہے عام مفہوم کو، یعنی ایک مرحلے کے لیے نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایسے ہی اس بات کو بھی سمجھیے کہ منبر کنایا ہے قداست کا، مگر مفہوم یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا پلیٹ فارم ملے جہاں قوم کو اچھا پیغام پہنچانا ہو اور وہیں کچھ لوگ بیٹھ کر برا پیغام پہنچانے لگ جائیں تو آدمی نہیں بندر ہیں۔ اب بھی سمجھ میں نہ آیا تو ٹی وی چینلوں کو کھول کے دیکھنا، اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے بندے کم بندر زیادہ نظر، بندے کم بندر زیادہ نظر آئیں گے۔ ان کی باڈی لینگویج ملاحظہ کیجئے، ان کے لفظوں کی نشست و برخاست محسوس کیجئے۔ بندر کسی کا احترام کرتا ہے؟ بتائیے میڈیا کے بندر کسی کا احترام کرتے ہیں؟ کاش میرا جملہ واضح ہو جائے۔ تو یہ منبر کا مطلب خالی منبر نہیں ہے، بلکہ منبر کے مفہوم کو اگر ہم وسعت دینا چاہیں تو ہر وہ جگہ جہاں سے پیغام حق پہنچانا چاہیے، جہاں سے فتنوں کا دروازہ بند کرنا چاہیے، جہاں فتنوں کا دروازہ بند ہو وہ حق کی ترجمانی ہے، جہاں فتنوں کا دروازہ کھول دیا جائے وہاں باطل پرستی ہے، جہاں حق کی علامت ہوگی وہاں منبر پر علماء کی اجارہ داری ہوگی، جہاں باطل پرستی ہوگی وہاں بندروں کی تقلید شروع ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ خطرناک فتنہ، اور مولا نے اس فتنے کی طرف متوجہ کیا اور بتایا کہ اس فتنے میں تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ کن فی الفتنۃ کابن اللبن، اس فتنے میں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اونٹنی کے 2 سالہ بچے کی طرح ہو جاؤ۔ فزار فلا یرکب، کہ جس کی پیٹھ پر نہ بیٹھا جا سکتا، وزر فلا یحلب، اور جس کے تھنوں سے نہ دودھ نکالا جا سکتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی اونٹ کے 2 سالہ بچے کی طرح ہو جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ فتنوں کی آگ میں اپنے آپ کو خاموشی کے مزاج میں ڈھال لو، اس طرح سے کہ نہ قوم کے لیڈر تمہارا استعمال کر سکیں نہ استحصال کر سکیں۔ یہ کسی اور جگہ پڑھتا تو داد طلب کرتا، اب عثمہ پور میں بھی اس جملے کی داد نہ ملے گی تو کہاں ملے گی؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ غور فرمایا آپ نے؟ کہیں ایسا تو نہیں پڑوسیوں کے اعتراض سے آپ متاثر ہو گئے کہ عثمہ پور والے داد بہت دیتے ہیں؟ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، اور آپ کو سلامت رکھیں، یہ انداز اچھا ہے سننے کا۔ توجہ کیجئے، جن باتوں کی طرف میں متوجہ آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ فتنوں کے دور میں آپ کو کیسے رہنا ہے۔ آپ کو کوئی استعمال نہ کر سکے، آپ کا کوئی استحصال نہ کر سکے۔ یہ کب ہوگا کہ آپ کا استعمال اور آپ کا استحصال نہ ہو؟ جب آپ اپنی قیمت پہچانیں گے۔ اور ہر آدمی کو اپنی قیمت پہچاننا چاہیے، اس لیے کہ ہر آدمی کو اپنے آپ کو بیچنا پڑتا ہے۔ دیکھیے بکتا ہر آدمی ہے، کوئی ایسا نہیں جو قبلہ بکتا نہ ہو، بس یہ دیکھو کہ کس کے ہاتھ بک رہے ہو۔ بکنا برا نہیں ہے، یہ دیکھو خریدار کون ہے، کس کے ہاتھ بک رہے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو عقیدے کی روشنی میں یہ جملہ میرا برا لگا ہو، مولانا کیا بات کر رہے ہیں، ہم تو نہیں بکتے، ہم اپنے مزاج کے تن ہم مالک اشتر ہیں، ہم کہاں سے بکیں گے، ہمارا میس میں کردار ہے، ہم کہاں سے بکیں گے۔ میں میسم اور مالک کی بات نہیں کر رہا ہوں، انسان اپنے نفس کو، اپنے وجود کو بیچتا ہے۔ اگر بیچنا برا ہوتا تو کائنات کا امیر اپنے نفس کو نہ بیچتا۔ کائنات کا امیر اپنے نفس کو نہ بیچتا، تو بیچنا تو برا نہیں ہے، مگر جس کے ہاتھ بیچنا ہے، کس قیمت پہ بیچنا ہے، یہ خریدار نہیں طے کرے گا، یہ بکنے والا اپنی قیمت بتائے گا۔ نہیں توجہ کیا آپ نے کہ میں کس قیمت پہ بک رہا ہوں۔
دیکھیے سماج میں بکنے والے بک رہے ہیں، 500 روپے میں بھی آدمی بکتا ہے، 1000 روپے میں بھی بکتا ہے، اور یہ تو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ہوش میں ہیں، ورنہ بے ہوش تو پوے میں بھی بک رہے ہیں۔ ہاں، ایک پیک میں بک گئے، کوارٹر میں بک گئے، ایک شیشے کی بوتل میں جن کا ضمیر بک گیا، اس قوم سے آپ کس بات کی امید کرتے ہیں؟ ہاں، جس پانی میں ڈوب کے انہوں نے اپنے وجود کو بیچ دیا ہو، اس سماج سے آپ فتنے کی امید نہیں کریں گے تو امن کی امید کریں گے؟ جو شراب کے پوے میں اپنے وجود کو بیچ دے۔ اچھا، بیچتا سب ہے اپنے آپ کو، میں نے کہا خریدنے والا ہونا چاہیے۔ غور کیجئے گا، میں قیمت بھی بتا دوں بندے کی قیمت کیا ہے تاکہ آدمی کو محسوس ہو۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک نیتا جی نے الیکشن کے زمانے میں ایک گاؤں کا سروے کیا اور اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ دیکھو ان ووٹروں کو 500 روپے دے کے خرید لو اور بتا دو کہ بھائی ووٹ ہمیں ڈالنا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کس چناؤ چن پہ نشان لگانا ہے، بس یہ کہ تمہیں ہمارے چن پہ نشان لگانا ہے۔ اب جو بھی ہمارا چن ہو یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ کون سا چن ہے۔ یہ 500 روپے پکڑیے۔ ظاہر ہے کہ سماج میں ہر آدمی ایک سا نہیں ہوتا ہے، مدارک کے فہم مختلف ہوتے ہیں، عقل کی جولانیاں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک صاحب نیتا جی کے پاس گئے اور کہنے لگے حضور والا یہ 500 روپے آپ دیں گے ختم ہو جائیں گے، یہ بے روزگاری کا زمانہ ہے، آپ ایسا کریں مجھے ایک گدھا خرید کے دے دیں، میں اس گدھے کو استعمال کروں گا، روزانہ اپنی روزی روٹی اس سے۔ دیکھیں مطالبہ بڑا اچھا تھا، اور اچھا مطالبہ گدھے کا تھا، گرچہ گدھے سے تھا۔ دیکھیے جو لوگوں کو خریدتا ہو اسے آدمی کہنا غلط بات ہے۔ تو انہوں نے گدھے سے گدھے کا مطالبہ کیا کہ مجھے ایک گدھا چاہیے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے والے، مجھے تو نہیں کہوں گا آپ سمجھ جائیے، سے کہا کہ جاؤ یہ 1000 روپے لے کے جاؤ۔ یہ کچھ عقل مند آدمی ملا ہے مجھے کہ جو مجھے پیسے لینے کے بجائے روزی روٹی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ان کے تھوڑی سی سمجھ میں آئی، اتنی آتی بھی ہے ان کے وقتی طور سے، اس سے زیادہ نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو 1000 روپے دیا اپنے چمچے کو اور جا کے کہا کہ لے کر آؤ گدھا۔ وہ گیا اور پورا شہر ٹہل کے واپس آ گیا اور آ کے کہنے لگا حضور 1000 میں گدھا نہیں ملا۔ انہوں نے اس بندے کو بلا کے اس کے ہاتھ میں 1000 روپے رکھا۔ اب تو 1000 کا نوٹ نہیں ہے مگر جس زمانے میں خریدا تھا اس زمانے میں تھا۔ 1000 کا نوٹ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا کہ ایسا ویسا ہے، ہمیں تو کہیں بھی گدھا نہیں ملا، اب آپ ایسا کریں کہ اسی کو پیسے کو رکھ دیں۔ اس نے کہا حضور ملا نہیں یا اس سے مہنگا تھا؟ انہوں نے کہا باپ اس سے مہنگائی جب تم جانتے ہو تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ کہا پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہوا کہ بازار کی مہنگائی کتنی ہے؟ آپ کو اندازہ ہوا بازار کی مہنگائی کتنی ہے؟ کہا یہ تو اندازہ ہو گیا۔ کہا اب آپ ذرا سا سوچئے کہ جس 1000 روپے میں سماج میں گدھا نہیں ملتا آپ بندہ خریدنے آئے، آپ بندہ خریدنے آئے۔ مگر مجھے یہ بتاؤ جو گدھا نہیں ملا تھا اس کی قیمت زیادہ تھی یا جو بندہ بک گیا تھا 500 میں اس کی قیمت زیادہ تھی؟ تو جب نفس انسان کا مزمحل ہو جائے اور اپنے ضمیر کا وہ سودا کرنے لگ جائے تو پھر کچے داموں میں، چھوٹے چھوٹے داموں میں وہ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے میرے۔ اور یاد رکھیے گا میں نے کہا نفس کا بیچنا برا نہیں ہے، کس کے ہاتھ بیچ رہے ہو۔ علی نے بارگاہ عقیدت اور بارگاہ الوہیت میں جب اپنے نفس کا سودا کیا تو جب بیچنے والا علی جیسا بے نیاز بندہ ہو اور خریدنے والا علی جیسا فیض مطلق ہو تو نفس کی قیمت کیا ہوگی یہ آپ اندازہ لگائیے۔ میں علی کے نفس کی قیمت تو بعد میں بتاؤں گا، میں آپ کو آپ کے نفسوں کی قیمت بتا دوں۔ مولا کائنات نے فرمایا انفاسکم مرہونۃ بالجنہ فلا تبیعوها الا بها۔ دیکھو اے صاحبان ایمان، چاہنے والوں سنو، تمہاری قیمت
تمہارے نفس رہن رکھ دیے گئے ہیں جنت کے عوض. رہن کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ تمہارے نفس رہن رکھ دیے گئے ہیں جنت کے عوض. فلا تبیعوہا، تو اپنے نفسوں کو نہ بیچنا الا بہا، مگر جنت کے عوض. کیا بات ہے، میرا جملہ واضح ہو جائے. 200-400 روپے میں ضمیر کا سودا کرنے والوں، اپنے نفس کی قیمت کو تو پہچانو. کائنات کا امیر کہہ رہا ہے کہ تمہارے نفسوں کی قیمت جنت ہے. اگر کبھی بیچنے کا شعور پیدا ہو تو محتاج کی ہاتھ نہ بیچنا، جنت کے عوض بیچنا. اور یہ قیمت بھی درجے کے اعتبار سے ہے. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. یہ قیمت بھی درجے کے اعتبار سے ہے. تمہارے نفسوں کی قیمت جنت ہے، مگر محبت میں کوئی دیوانہ اتنا آگے بڑھ جائے تو اس کے نفس کی قیمت جنت نہیں ہے. وہ تو زمین پہ بیٹھ کے جنت بیچ رہا ہے. اور کس دام میں بیچی ہے یہ بھی آپ کو پتا. دوسرے دن کیا قیمت لوگ کہا پوری حکومت کا، ایک گھروندے کی قیمت پوری حکومت کا. یہی تو فرق ہے ایمان میں اور کفر میں. دیکھ کے ایمان لانے میں اور بغیر دیکھے ایمان لانے میں. میرے عزیزوں، غیبت کا عقیدہ کوئی سستا عقیدہ نہیں ہے. پوری حکومت کو ٹھوکر مارے تب غیبت کا عقیدہ. جنت بیچ رہا ہے زمین پہ بیٹھ کے. اس کا مطلب یہ کہ تمہارے نفسوں کی قیمت جنت ہے، بہلول کے نفس کی قیمت جنت نہیں ہے. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. اب میرے پاس لفظیں نہیں ہیں کہ میں بہلول جیسے غلام کے نفس کی قیمت بتاؤں. تو جسے بہلول جیسے غلام کے نفس کی قیمت کا پتہ نہ ہو، وہ بہلول کے امام کے نفس کی قیمت کیا بتا سکتا. اسی لیے جب علی سے پوچھا، اب یہ خطابتی ہے، روایت تو نہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے ذرا لفظوں کا سہارا لے کے عرض کر رہا ہوں. یہ پکڑ لیتے ہیں مجھے کہ روایت کہاں ہے، اور پھر مجھے ڈھونڈنی پڑتی ہے روایت کہاں ہے. تو اس لیے ذرا سا میں ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ خطابت ہے، اس کا انداز ملاحظہ کر لیجئے، بس یہی کافی ہوگا. یہی اس کا حوالہ ہے کہ جب مولا کائنات نے بارگاہ الہی میں اپنا کھرا سونا بیچ دیا. میں کیرٹ والا سونا نہیں کہہ رہا ہوں، کھرا سونا بیچ دیا. کھرا سونا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، کھرا سونا یہ ہے کہ بس یہ اکلوتی رات تھی جس میں علی سوئے. محسوس کیجیے، یہ اکلوتی رات ہے جس میں علی سوئے. اس سے پہلے بھی لوگوں نے علی کو رات میں سوتے نہیں دیکھا، اس کے بعد بھی علی کو راتوں میں سوتے نہیں دیکھا. ہزار تکبیروں کی آوازیں لوگوں نے گنی ہیں دروازے کے باہر کھڑے ہو کے، سنی ہے لوگوں نے تکبیروں کی آوازیں. اس کا مطلب ہے کہ علی رات میں سوتے نہیں تھے. تو مولا جب آپ سوتے نہیں تھے تو سوئے کیوں ہیں؟ کہا سو کے نبوت ہی نہیں بچائی ہے. لا تاخذو سنۃ ولا نوم کی آیت کے آئینے میں میں نے وحدت کی تجلی بچائی. میں بھی نہیں اونگتا، میں بھی نہیں سوتا، میں بھی نہیں اونگتا، اور خدا بھی نہیں اونگتا، خدا بھی نہیں سوتا. تو ایسا نہ ہو کہ کچھ عقیدے کے ٹھیکیداروں کو یہ شبہ پیدا ہوتا کہ کہیں علی ہی اللہ اور اللہ ہی علی تو نہیں ہے. اس لیے میں سو جاؤں تاکہ عقیدت کے ٹھیکیدار بیدار ہو کے خدا کو خدا رہنے دیں، علی کو علی. سلام ہو اس کے سونے پر جس کا سونا بھی ایک قوم کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے. علی کا سونا بھی قوم کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے کہ علی سوئے ہیں، ایک رات سوئے ہیں، نبوت بچانے کے لیے سوئے ہیں. اور میرے سے یہاں تک جملہ بات آ گئی تو ایک جملہ اور کہہ دوں، کس کیفیت میں سوئے ہیں علی. کفار قریش چاروں طرف سے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں. اب لفظ مناسب نہیں ہے چل رہا ہے آپ کا، ورنہ یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ یقین کیجئے علی کے گھر کے چاروں طرف پورے عالم عرب کے بلڈوزر جمع تھے. پورے عالم عرب کے بلڈوزر
علی کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. 40 تلواریں نہیں تھی، 40 بلڈوزر تھے، اور مکان صرف علی کا تھا. مگر قسم خدا کی 40 بلڈوزروں کا 40واں ہوا، علی کے اطمینان میں فرق نہیں آیا. علی کے اطمینان میں فرق نہیں آیا. چاروں طرف تلواریں لچک رہی ہیں، نیزے چمک رہے ہیں، کفار و مشرکین اپنا کام کر رہے ہیں، چاروں طرف اس انتظار میں ہیں. یہ بھی دیکھیے ہیبت علی، یہ ہے تو 40، مگر ہمت کسی کی نہیں ہو رہی ہے کہ 40 میں کوئی ایک تو چادر اٹھائے، کوئی ایک تو چادر اٹھا کے دیکھے کہ نبی سو رہے ہیں یا جانشین نبی سو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیبت ملاحظہ فرمائیے کہ جس کے سونے کی اتنی ہیبت ہے اس کے جاگنے کی ہیبت کیا ہوگی. محسوس کیا آپ نے؟ علی سو رہے ہیں، چاروں طرف سے کفر گھیرے ہوئے ہیں. غور کیا؟ چاروں طرف سے کفر گھیرے ہوئے ہیں، علی اطمینان سے سو رہے ہیں. یا علی ایک ہی رات تو آپ سوئے ہیں، اتنے اطمینان سے سوئے ہیں. کیوں سوئے ہیں؟ کہ زندگی کی ایک ہی رات سونا مگر خوف میں نہ سونا. ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا. خوف میں نہ سونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چاروں طرف سے تمہیں خوف گھیر لیں تو علی کی سیرت پہ چلتے ہوئے اطمینان سے سونا. مگر اطمینان سے وہ سوئے گا جس نے نفس غیر کو نہیں اللہ کو بیچا. ہاں مگر جو نفس پہلے ہی بیچ کے آ چکا ہے، کاش میرا جملہ واضح ہو جائے، اسے نیند نہیں آئے گی. نیند اسے آئے گی، اطمینان اسے آئے گا جس کے کردار پہ کرپشن کا دھبا نہ ہو، جس کے کردار میں صداقت چھل کے جھوٹ کا پلندہ بن کے زندگی نہ بسارے. میرے عزیزوں یاد رکھیے گا ایک جملہ، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. شہید خامس، شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مذہب اسلام 2 حصوں پر تقسیم ہے. ایک حصہ ہے عبادات اور ایک حصہ ہے معاملات. وہ فرماتے ہیں دین اسلام 90% معاملات میں ہے، 10% عبادات میں ہے. اس کا مطلب سمجھے کہ 90% نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، مجلسیں نہیں ہے، 90% معاملات ہیں. جھوٹ تو نہیں بولتے، بے ایمانی تو نہیں کرتے، دغا بازی تو نہیں کرتے، چوری تو نہیں کرتے، فتنہ تو نہیں کرتے، سماج میں ٹکڑے تو نہیں کرتے، لوگوں کو بانٹنے کی کوشش تو نہیں کرتے، لوگوں پہ چودراہٹ جمانے کی کوشش تو نہیں کرتے، توفع کی منزل میں تو نہیں ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم نے معاملات صحیح رکھے، جتنے واقعات آپ بخشش کے پڑھیں گے یہ نہیں پڑھیں گے کہ نماز شب پڑھنے والا بخشا گیا، یہ کہا گیا کہ صحیح تولنے والا بخشا گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز شب نہ پڑھو، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تول میں جھول صرف عمل میں بربادی نہیں ہے، عقیدے بھی مزمحل کر دیتی ہے. اس لیے اپنی قیمت کو پہچانو. علی مطمئن ہو کے سو رہے ہیں. کھرا سونا علی نے اللہ کی بارگاہ میں بیچا ہے. اب سونے والا علی ہے، بیچنے والا علی ہے، خریدنے والا بھی علی ہے. بس فرق ہے کہ وہ علی اللہ ہے، یہ علی بندہ ہے. مگر بے نیازی کی شان دونوں میں مشترک ہے. اسے بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اسے بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر رابطہ ذہن میں رہے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق، وہ مالک ہے، یہ مملوک، وہ خدا ہے، یہ بندہ. یہ اور بات ہے کہ اس سے بہتر کائنات میں کون سا بندہ ہے؟ بھیا نبی ہیں یا علی ہیں؟ ان سے افضل کائنات میں کوئی بندہ ہے؟ بلکہ روایت حسن و حسین کے بارے میں ہے کہ وہ ابوہما خیر منہما، علی حسن و حسین سے افضل اور بہتر ہیں. یہ افضل کی پریبھاشا سمجھ لیجیے. افضل کا ایک آسان ترجمہ ہے اچھا. اگر اس لفظ کو میں تھوڑا سا سیاسی نقطۂ نظر سے کہہ دوں تو ایک لفظ بولا جاتا ہے اچھے دن. افضل کا مطلب اچھا اور اچھے دن. دیکھیے آپ مانیے یا نہ مانیے، آپ پر اچھے دن آ کے چلے گئے. ہاں آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ پر اچھے دن آئے چلے گئے.
مجھ پر یقین نہ کیجیے، پیغمبر نے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا ماہ رمضان کے لیے ایام افضل الایام ولیالی افضل اللیالی، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل، اس کے دن تمام دنوں سے افضل۔ اس کا اچھا سا ترجمہ انواد یہ ہے کہ غیر دنوں سے اچھے دن رمضان کے ہیں۔ اچھے دن کی پریبھاشا بتا رہا ہوں، کیا ہے اچھے دن کا؟ اچھے دن یہ ہے کہ خود بھوکے رہ جاؤ مگر سماج میں بھوکا پن نہ چھوڑو۔ ہاں میرا جملہ واضح ہو جائے، یہ اچھے دن کی پریبھاشا ہے۔ کیا کہا خدا نے؟ روزہ رکھو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ ڈاکٹر صاحب بڑا عجیب جملہ ہے آخر کا، لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ۔ اچھا دن بھر بھوکے رہے، پیاسے رہے، قربتاً الی اللہ، اللہ کے لیے، رات میں اللہ کہہ رہے ہیں ہاں دن بھر بھوکے پیاسے رہے ہو، ٹھیک ہے شاید متقی بن جاؤ۔ پروردگار اب بھی شاید، یقینی کیوں نہیں؟ کہ یقینی تو تب بنو گے جب میں دیکھوں گا کہ افطار کے وقت رویہ کیا ہے۔ عبادات سے زیادہ معاملات ہیں۔ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ پانی کا گلاس آنے میں دیری ہو گئی تو روزہ بیوی پہ اتر گیا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، غور فرما رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں نمک اور کھجور کے آنے میں دیری ہوئی تو گھر میں ہی روزہ بننے کی تیاری شروع ہو گئی۔ اگر ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں تو خدا نے کہا شاید، اس کا مطلب یہ کہ عمل کی عبادت کے بعد میں معاملہ دیکھوں گا، ٹھیک ٹھیک رہو گے تو یقیناً ہو جاؤ گے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، ایسا تھوڑی ہے کہ اپنی پلیٹ تو کھائی سامنے والے کی بھی اڑا دی، روزے کے نام پر سامنے والے کی بھی اٹھا کے۔ اور ابھی بڑا ایک خوبصورت جملہ فیس بک پہ میں نے پڑھا، بڑا اچھا لگا، اور میں تو کہتا ہوں نا کہ اچھی بات جہاں سے ملے لے لو۔ مولا نے کہا اچھی بات جہاں سے ملے لے لو۔ کہنا دو بچے آپس میں بات کر رہے تھے رمضان کے بعد جب جماعت ہوئی مغرب کی دوسرے دن، تو وہ دو بچے باتیں کر رہے تھے کہ وہ لوگ کہاں گئے جو ہمیں اگلے سب سے ہٹا کے پیچھے بھیج دیتے تھے۔ دو بچے آپس میں ایک دوسرے کہہ رہے ہیں وہ کہاں گئے جو روز آنا ہم کو اگلی سب سے ہٹا کے پیچھے بھیج دیتے تھے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے تو دوسرے بچے نے کہا وہ کہیں گئے نہیں ہیں، اب جمعے کو آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علی محمد۔ یہ بچے کی شرافت تھی کہ اس نے جمعہ کہہ دیا، میرے خیال سے تو اگلا رمضان چاند دیکھ کے ہی آئیں گے۔ میرے عزیزوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو پیچھے نہ کیا جائے، مگر پیچھے کرنے کا ادھیکار اسے ہے جو ہمیشہ آگے بیٹھتا ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علی محمد۔ شاید تم متقی بن جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ کہ شاید متقی بننے کا مطلب یہ۔ اچھا ہمارے یہاں روزے کی پریبھاشا بدل گئی، روزے کا مفہوم بدل گیا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کل تو گرمی کا پتہ چلتا ہے کہ روزہ ہے، ورنہ آپ یقین کیجئے کہ سحری اور افطاری میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ ویسے 3 دن تک بھوک نہیں لگتی۔ روزہ بھوک رہ کر احساس کا نام تھا، اور آپ یقین کیجئے 11 مہینے کا بجٹ ایک طرف ہے اور یہ بھوکے رہنے کا بجٹ ایک طرف ہے۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ 1 مہینہ ہم بھوکے بھی رہتے ہیں اور سب سے زیادہ خرچہ اسی مہینے میں ہوتا ہے، اور خواتین کو بھی سب سے زیادہ پریشانی اسی مہینے میں ہوتی ہے۔ دن کا کھانا نہیں بنتا مگر اتنا کھانا صبح اور شام بنانا پڑتا ہے کہ وہ دن سے 3 دن کا برابر ہو جاتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں روزہ ہے کیا؟ روزہ ہے احساس کا نام۔ غور کیجئے، روزہ احساس کا نام ہے، یعنی میں دن بھر اگر بھوکا رہا اور مجھے بھوک کے درد کا احساس ہو گیا اور پھر میرے سامنے کوئی بھوکا آیا اور پھر بھی میں اسے سمجھ نہ پایا تو یہ عبادت نہیں ہوئی ہے، خود غرضی تھی جو ادا ہو گئی۔ مگر میرے بھوکے رہنے کے بعد میں کسی کو بھوکا نہ رہنے دوں، یہ ہے تقوی کی علامت اور عمل کی قبولیت۔
امت مسلمہ پر 1 مہینے روزے اس لیے نہیں رکھے گئے تھے کہ تمہارے رمضان کا بجٹ پورے 11 مہینے سے زیادہ ہو جائے. 1 مہینے روزے اس لیے رکھے گئے تھے کہ اس درد کے احساس کو اتنا پال لو کہ 11 مہینے سماج میں کوئی بھوکا نظر نہ آئے, کوئی پیاسا نظر نہ آئے. 11 مہینے تمہارے سماج میں کوئی بھوکا نہ ہو, کوئی پیاسا نہ ہو. اس احساس کی بیداری کا نام روزہ ہے. یہ ماہ رمضان ماہ تربیت کے ساتھ ساتھ اصل میں ماہ احساس ہے. اور یاد رکھیے گا, اس احساس کی بیداری ہی کا نام تقوی اور جنت ہے. روزہ رکھنا کمال نہیں ہے, احساس میں ڈوب جانا کمال ہے. توجہ, ایسا نہیں ہے کہ خالی دھوپ میں آپ نے روزے رکھے ہیں, گرمی میں آپ نے روزے رکھے ہیں, بلاؤں میں آپ نے روزے رکھے ہیں. کیا کربلا میں قاتلان حسین رمضان کے روزے رکھ کے نہیں آئے تھے؟ نماز شب پڑھنے والے نہیں تھے؟ حافظ قرآن نہیں تھے؟ میں پوچھ رہا ہوں, عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں روزے رکھ کے پیاس برداشت کرنے والے, بھوک برداشت کرنے والے, ان بے ضمیر مسلمانوں کے ضمیر بچوں کی التش کی صداؤں سے کیوں نہیں پگھلے؟ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا. بچوں کی صدائے التش سے ان کے ضمیر میں بیداری کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ تو روزہ رکھنے سے کوئی متقی نہیں بنتا, احساس کے بیدار ہونے سے متقی بنتا ہے. اور جس کا احساس بیدار ہو جائے اما اس کا تو رہوار بھی پانی نہیں پیتا. جس کا احساس بیدار ہو جائے. رہوار بھی پانی نہیں پیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے شعور آ گیا, اسے احساس آ گیا. اور دیکھیے, سواری بھی سوار کے حساب سے چلتی ہے. یہ سواری بھی وہ تھی حر کی جو حسین سے سیراب ہو کے آئی تھی. حر بھی سیراب ہو کے آئے تھا. حر نے تشنگی کی اس درد کو محسوس کیا تو التش کی صداؤں پہ چل پڑا. جنہوں نے پانی تو حسین کا پیا پر ضمیر بیدار نہ ہوا تو حسین کا پانی پی کے بھی وہ جہنمی ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ احساس بیدار نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ کہ عبادت کمال نہیں ہے, اس عبادت کے اثر یعنی اس احساس کا بیدار ہو جانا کمال ہے. روزہ رکھا اور اس کے بعد بھی سماج میں بھوک مری مر رہی ہے تو پھر کس بات کا روزہ آپ نے رکھا؟ آپ دن بھر پیاسے رہے مگر اس کے بعد بھی آپ مسجد کے مٹکے پہ ٹوٹ کے پڑے ہوئے ہیں کہ پہلے مجھے پانی پلاؤ. 4 بچے مٹکے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں پانی پلاؤ, کولر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں پانی پلاؤ. ان کی پیاس کی شدت کا احساس نہ کرنا آپ کے روزے کی قبولیت نہیں ہے, بلکہ ابھی احساس کو اور جوان ہونے دو, تب خدا کہے گا یقیناً متقی بن گئے. شاید کا فلسفہ شاید سمجھ میں آ گیا ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. دیکھیں, یہ احساس بیدار رہنا چاہیے. مذہبی احساس اور مذہبی بیداری کے بعد پیدا ہونے والا احساس, اگر ماہ رمضان کے اچھے دن ہم پہ آ کے گزر گئے اور ہم اپنے مذہب کے اچھے دن نہیں پکڑ پائے تو حکومت کے اچھے دن کب آئیں گے یہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, مگر ہمارے اچھے دن پھر 1 سال بعد آئیں گے یہ پتہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. بس میرے گفتگو تمام ہو گئی. اس پرآشوب ماحول میں, ان حالات میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ محسوس کیجئے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. فتنوں کے دور میں, بنی امیہ کے اندھے فتنے میں آل محمد کی ذمہ داریاں آپ نے محسوس کی. 11 ہجری سے لے کے 36 ہجری تک حکومت کسی اور کے ہاتھ میں رہی, یہاں تک کہ امت مسلمہ نے غدیر کے پیمانے کو بھلا کر ثقیفہ کے میدان میں ایک پیمانہ بنایا, شورائی نظام بنایا گیا. اسی لیے تو ضروری تھا کہ شورائی نظام کا خاتمہ کیا جائے, چاہے اس کے لیے قربانیاں ہی کیوں نہ دینا پڑے. اس لیے یاد رکھیے گا, بس ایک جملہ محسوس کر لیجئے, ان 25 برسوں کو یاد کیجئے کہ علی نے کیا کیا اور حکومت نے کیا کیا. 11 ہجری سے لے کر 36 ہجری تک حکومت نے کیا کیا,
اور علی نے کیا کیا؟ حکومت نے کیا کیا؟ علی سے سلام بند کیا، کلام بند کیا، دروازے پہ آگ لگائی، پسلیاں توڑی گئی، بیعت کا مطالبہ کیا گیا، گلے میں ریسمان ظلم ڈالا گیا۔ یہ کام کون کر رہی ہے؟ حکومت کر رہی ہے۔ ابو ذر کو ربض بھیجا گیا، عمار کو شہید کیا گیا۔ غور کیجئے گا، عبداللہ کی پسلیاں توڑی گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ مالک اشتر کو زہر دیا گیا۔ یہ سارے کام ہوتے رہے، توجہ، مگر علی نے کیا کیا؟ حکومت، لفظ بدلوں تو آسانی سے آپ سمجھ جائیں، ان 25 برسوں میں حکومت کا ٹارگٹ کون تھا؟ ان 25 برسوں میں حکومت کس پر ظلم کر رہی تھی؟ نہیں، آسان لفظوں میں کہوں، حکومت ایک وشیش سمودائے کو ٹارگٹ کیے ہوئے تھی۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ کس کو ٹارگٹ کیے تھی؟ علی کو، بیت علی کو، خانہ علی کو، عاشقان علی کو، محبان علی کو۔ تو مجھے یہ بتائیے، جس حکومت نے 25 برسوں تک ایک وشیش سمودائے کو ٹارگٹ کیا، نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ 25 سال کے بعد جس پر ظلم ہوا وہ ختم ہو جاتا، جس نے ظلم کیا وہ باقی رہ جاتا، مگر ہوا کیا؟ جس نے ظلم کیا اس نے گھٹنے ٹیک دیے، جو مظلوم تھا وہ تخت حکومت کی طرف آنے لگا۔ آپ بتائیے کیا ہوا؟ جس پر ظلم کیا تھا، جس سے سلام بند، کلام بند، گھر میں آگ لگائی گئی، ریسمان ظلم ڈالی گئی، مگر نتیجے میں 25 برس کے بعد کیا ہوا کہ ظلم کی بستی ویران ہو گئی اور عدالت کی دہلیز پر قوم کو آنا پڑا۔ یہ کیا وجہ ہو گئی ہے کہ اب مظلوم کے دروازے پر ظالم آ رہا ہے؟ کہ حکومت لرس کے کہہ رہی تھی کہ میں ظلم کے ہاتھوں نہیں پنپ سکتی، مجھے پروان چڑھانے کے لیے امام عادل کا ہونا ضروری ہے، مجھے ایڈاپٹ کر لیجئے یا علی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 برسوں کی حکومت اپنے ظلم کی بساط سمیٹ کر علی کے دروازے پہ جا کے ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو، اگر تمہیں ان حالات سے ابھرنا ہے تو ظلم برداشت کرنا ہوگا، صبر کے پیمانے چھلکانے پڑیں گے، پسلیاں توڑی جا سکتی ہیں، ظلم برداشت کرنا پڑے گا، گھر جلایا جا سکتا ہے، برداشت کرنا پڑے گا، گلے میں ریسمان ظلم ڈالی جا سکتی ہے، برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک طرف تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ صبر کے پیمانے چھلکانے ہیں، لفظ بدلوں آسانی سے پہنچاؤں، یاد رکھیے گا، ایک طرف تمہیں شعور کی بیداری دکھانی ہے، دوسری طرف صبر کی اجارہ داری دکھانی۔ ایک طرف شعور کی بیداری، ایک طرف صبر کی اجارہ داری۔ جب صبر اور استقامت کے ساتھ یہ دونوں مرحلے طے ہوں گے، تب انسانیت اس نتیجے پہ پہنچے گی کہ علی کے ہاتھوں میں حکومت آ گئی۔ مگر مجھے یہ تو بتاؤ، ظلم کرنے والے کیا کر رہے تھے اور علی کیا کر رہے تھے؟ ظلم کرنے والوں نے قوموں کے ہاتھوں میں تلواریں دے دی تھی، انہیں لڑوایا تھا، فتنوں کی آگ بھڑکائی تھی، فساد کا ماحول برپا کیا تھا، مگر علی نے ہاتھوں میں قلم دے دیا تھا، علی نے دماغوں میں فکر کے چراغ روشن کر دیے تھے۔ دنیا جغرافیائی حصے سمیٹ کے حکومت بنا رہی تھی، علی پراگندہ آیتوں کو سمیٹ کے قرآن بنا رہے تھے، دنیا کو پیغام دینے کے لیے کہ فتنوں کے ماحول میں تلواروں پہ سیکل نہیں کی جاتی، خاموش بیٹھ کے کردار سازی کی جاتی ہے، کردار سنوارے جاتے ہیں، علم کے چراغ جلائے جاتے ہیں، لوگوں کے افکار کو بیدار کیا جاتا ہے، انقلاب کی شمع روشن کی جاتی ہیں، تحریک کے اجالے دنیا کو دکھائے جاتے ہیں، صبر کے پیمانے چھلکائے جاتے ہیں، لفظیات کا جمال دنیا کو دکھایا جاتا ہے۔ علی اپنا کمال علم دنیا کو دے رہے تھے۔ اس دور میں جہاں چاروں طرف تاریکی تھی، صرف علی کے قدموں میں اجالا تھا، جہاں چاروں طرف جہالت تھی، وہاں علی کے قدموں میں علم کے چراغ جل رہے تھے۔ علی نے اقتصادیات کے پیمانے دنیا کو بتائے، علی نے علم کے دروازے کھول کے بتائے۔ مجھے پیغمبر نے علم کے 1000 باب دیے تھے، میں نے ہر باب سے 1000 باب کو کھولا ہے۔ علی علم کی موشگافیاں کر رہے ہیں، علی تعلیمات قرآن دے رہے ہیں، علی تعلیمات نبوی کو عام کر رہے ہیں، علی دنیا کو دیدار بنا رہے ہیں۔ سرمایہ داروں میں علی نے ایمانداری کا پاٹ
پڑھایا. مزدوروں میں غربت تھی تو عقیدے کی تجارت سے انہیں باز رکھنے کی کوشش کی. شاعروں میں شعور کی شمع جلائی تاکہ شراب کی بزم میں قصیدہ خوانی نہ کریں. آج میرا جملہ واضح ہو جاتا. شاعروں میں شعور پیدا کرو تاکہ شہرت کی ہوس کے لیے شراب خانوں میں جا کے یہ نہ کہیں جب امام آئیں گے آپ ہی کا گلا پہلے دبائیں گے. جب امام آئیں گے تو پہلے آپ کا گلا دبائیں گے. کہ جب دیکھ رہے ہیں ٹیبلوں پہ شراب بکھری ہوئی ہے, جام شراب کھن کھنائے جا رہے ہیں, تو کس نے کہا کہ شہرت کی تمنا کے لیے ذکر اہل بیت کو بدنام کرو. یاد رکھیے گا ایک جملہ, کائنات میں کوئی بھی شخص ذکر اہل بیت کو بدنام کر کے نیک نام نہ ہوا. ہائے میرا جملہ واضح ہو گیا. کوئی بھی ذکر اہل بیت کو بدنام کر کے نیک نام نہ ہوا. شرابیوں کے درمیان تم ذکر اہل بیت کو بدنام کرنے گئے تھے. اچھی خاصی شخصیت تھی تمہاری, وہ خود بدنام ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ جرأت کی انتہا یہ ہوئی کہ خاک شفا نیلام ہوتی رہی اور تم لبوں پہ تالا جڑ کے کھڑے رہے. ارے جس زباں سے خاک شفا چاٹ کے ساز و ترنگ کے آہن سیکھے ہیں, کم سے کم لبوں کو حرکت دے کے مخالفت کے دو لفظ تو بول دیتے. کوئی میسم کا دور تھوڑی تھا جو سولی چڑھ جاتے, مگر جرأت کی جوانی اور شعور کی بیداری تو بتا دیا جائے. کیا ہوتا؟ دولت نہ ملتی, پیمنٹ نہ ملتی, لفافہ نہ ملتا, مگر خدا کے سامنے منہ تو دکھا سکتے تھے, رسول کے سامنے منہ تو دکھا سکتے تھے. مگر جب ذکر اہل بیت کے پس منظر میں ہوا و حسرت شامل ہو جائے, دولت کے حصول شامل ہو جائے, جب کردار سے دوری ہو جائے, شعور کی بیداری ختم ہو جائے, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شاعر کو خود ہی نہیں پتہ چلتا کہ وہ شعر کیا کہہ رہا ہے. بہرے ربڑ کا شاعر نہ جانے کیا کیا بکتا چلا جاتا ہے. کیفیت آپ محسوس کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم ذکر اہل بیت کو بدنام کرو گے, ذکر اہل بیت تمہیں چھوڑے گا نہیں بلکہ تمہیں بدنام کر دے گا. اپنی عزتیں بتانا چاہتے ہو تو کم سے کم دوسروں کے لیے نہیں, اپنی عزتوں کے لیے اس ذکر کا احترام کرنا. اس ذکر کا احترام کرو میرے عزیزوں. گاہی بگاہی لفظوں کے جھمیلے میں ہم کبھی کبھی بسا اوقات بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, کچھ لوگوں کے لبوں پہ ہلکی سی ہی صحیح مگر یہ مسکراہٹ کے ساتھ زیر لب مسکرا کے یہ جملے آ جاتے ہیں. جلال پور میں مجلسیں زیادہ ہونے لگی ہیں, بہت زیادہ مجلسیں, یہاں مجلس وہاں مجلس, یہ مجلس وہ مجلس. میرے عزیزوں آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں. زیر لب بولنے سے, مسکرانے سے اپنے وجود کو بچائیں. یہ آپ نہیں بول رہے ہیں, کہیں ضمیر میں شیطان کی آواز تو نہیں آ رہی ہے. غلط فہمی میں جلال پور مبتلا نہ ہو کہ یہ خوشحالی کویت اور سعودی کی دولت کے نتیجے میں ہے. یہ خوشحالی ذکر اہل بیت کے صدقے میں. یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو کہ دولتیں آ رہی ہیں تو ہم خوش ہیں. دولتوں کے آنے سے خوش نہیں ہو تم, ذکر اہل بیت کو تم نے آماجگاہ بنا لیا. دیکھ رہے ہو کہ کووڈ-19 میں کتنے لوگ مارے گئے ہیں, مگر وہ زمینیں آباد رہی ہیں جہاں اخلاص سے عزاداری کا پرچم ہے, جہاں خلوص کے ساتھ عزاداریاں کی گئی ہیں, جہاں حسین ابن علی کا ماتم کیا گیا ہے. ان آنکھوں میں کرونا کے مرض نہیں دیکھے گئے ہیں جو آنکھیں اشک حسین میں روتی دکھائیں. اگر کوئی مبتلا بھی ہوا ہے تو آزمائش کے لیے مبتلا ہوا ہے, پرکھ کے لیے ہوا ہے کہ امتحان لیا جائے کہ کرونا کے مرض میں بھی اہل بیت کو یاد رکھتا ہے کہ نہیں, اہل بیت کا ذکر کرتا ہے کہ نہیں. یاد رکھنا اگر یہ مجلسیں بند ہو گئی تو پھر قبر میں نیکیوں کے آنے کے دروازے بند ہو جائیں گے. قبر میں نیکیوں کے آنے کے کوئی دروازے ہیں ہی نہیں. یہی ایک دروازہ ہے جس سے نیکیاں داخل ہوتی ہیں, جسے ایصال ثواب کہتے ہیں, مجلس ایصال ثواب کہتے ہیں. لہذا جتنی مجلسیں ہو رہی ہیں آپ ٹھیک ہے, آپ اپنے کاروبار حیات میں مشغول رہیے, جتنا جس کو وقت ملے. کس نے کہا کہ ہر آدمی ہر مجلس میں جائے؟ کس نے آپ سے کہا کہ ہر آدمی ہر مجلس میں جائے؟ مگر ہر آدمی کم سے کم اپنے علاقے کی مجلس تو نہ چھوڑے. اب بھائی آئی پی ایل سے تو زیادہ ہی افضل ہے مجلس. اب اگر کوئی نوجوان آئی پی ایل دیکھ رہا اور مجلس میں نہ آئے اور پھر بھی وہ یہ کہے کہ قیامت میں بخشا جاؤں گا, تو علی تو نہیں بخشیں گے.
ان کھلاڑیوں سے بات کر لینا جن کی محبت میں لگے ہوئے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. بس میرے عزیزوں غور کیجیے، اپنے نفس کی قیمت پہچانی. میں نے جملوں کو ختم کیا، گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. اس فتنوں کے دور میں ہمیں اپنی قیمت پہچاننی ہے، ہمیں اپنے نفس کا اندازہ کرنا چاہیے. علی نے بارگاہ خداوندی میں اپنا کھرا سونا بیچ دیا. توجہ کیجیے، بس چند جملے اور میں نے ختم کر دی دعا. علی نے اب سودا ہو رہا ہے خدا کے اور علی کے درمیان. اب علی نے اپنے نفس کو بیچ دیا ہے. اب خدا نے بھی اپنے بندے سے پوچھا، تیری ادائیں مجھے بھا گئی ہیں، تیرا سونا مجھے بھا گیا ہے. عجیب مصیبت ہے، ہم کسی کا سونا پڑھیں تو لوگوں کو کسی کا رونا یاد آتا ہے. ہم کسی کا سونا پڑھیں تو رونا یاد آتا ہے. اس لیے جو عقل مند لوگ ہیں وہ کہتے ہیں خالی سونا پڑھ دیا کیجئے، رونے والوں کو لوگ خود سمجھ لیں گے. نبی کی معیت میں لوگ رہ کے گریہ گناہ ہیں. بہرحال کس سے لڑ رہے ہیں، کس سے ڈر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، مجھے ان واقعات میں نہیں جانا ہے. میں بہت زیادہ امیر گہرائی میں اور گہرائیوں میں نہیں جاننا چاہتا. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جب علی سوئے ہیں تو قدرت نے پوچھا ہے کہ نہیں، اے علی اب تو بتا، تیرا نفس تو میں نے خرید لیا، میں خریدار ہوں، تو بیچنے والا ہے. مگر قانون یہی ہے بیع و شرع کا کہ خریدار قیمت نہیں بتاتا، بیچنے والا قیمت بتاتا ہے. خدا خریدار ہے، علی بیچنے والے ہیں. اللہ نے ظاہر ہے یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ میں تیرے نفس کو خرید رہا ہوں تو اس کی قیمت یہ ہے. علی سے ہی پوچھا ہوگا کہ علی تم بتاؤ تمہیں نفس کی قیمت کیا چاہیے. اب جب پوچھنے والا فیض مطلق ہو اور بتانے والا علی جیسا بے نیاز ہو تو علی کے پاس کیا نہیں تھا جو مانگتے. میرا جملہ واضح ہو جائے، علی کے پاس کیا نہیں تھا جو مانگتے. علی نے بھی اپنی بے نیازی میں یہ کہہ دیا، مال تو میرا ہے مگر مالک تو ہے، حاکم تو ہے، اب میں کیا اپنے نفس کی قیمت مانگوں، تیری مرضی. تیری مرضی، بس طلب غور کیجیے گا، تیری مرضی. مگر اتنا تو رہ گیا کہ علی نے وحدت کی بارگاہ میں طلب کو بھی واحد رکھا. آج میرا جملہ واضح ہو. علی نے وحدت کی بارگاہ میں عظمت خالق کے تحت مانگی بھی تو ایک مرضی، نہیں توجہ کی، مانگی بھی تو ایک مرضی. مگر جب علی جیسا واحد سے ایک مانگ رہا ہو تو اس کا بھی تو حق تھا کہ وحدت طلب سے اگر واحد مانگا جائے تو واحد دینا کمال نہیں تھا، مرضات اللہ. آواز دی، ساری مرضیاں تیری. علی نے تو ایک مرضی مانگی تھی، کہا علی یہ تم نے وحدت کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک مانگی تھی، یہ وحدت کی تجلی ہے کہ ساری مرضیاں اب تیرے حوالے ہیں. مرضات اللہ جمع ہے مرضی کی، یعنی ساری مرضیاں علی کے حوالے. تو اب اتنا تو طے ہو گیا کہ جو سامان جس کے پاس ہو اگر وہ سامان بیچ دے اور وہ خریدار اپنا سارا سرمایہ اس بیچنے والے کو دے دے تو اب مالک کے پاس تو ظاہر ہے وہ شے نہیں رہتی جو اس نے عوض میں دے دی ہے. اب علی نے ساری رضائیں پروردگار کی خرید لی ہیں اور ایسے ویسے نہیں خریدی ہیں. خوف کے ماحول میں اطمینان کے نفس کا سودا کیا ہے. جب اپنے نفس کو بیچ دیا ہے، ساری مرضیاں خرید لی ہیں، تو اب دنیا کو چاہیے جسے بھی اپنے ماتھے پر رضی اللہ کا ٹائٹل لگوانا ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں، علی کے قدموں میں آ. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. بس میرے عزیزوں گفتگو تمام ہو گئی. جو تبرکن میں نے حدیث پڑھی تھی ترجمہ کر دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا. علی نے راز کامیابی بتائی. راز کامیابی میدان میں تلوار چلانا نہیں ہے، محراب عبادت میں اطمینان نفس کے ساتھ اپنے وجود کو مالک کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کر دینا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تلوار سے جیتی جانے والی جنگ کو علی کامیابی نہیں کہتے، محراب عبادت میں نفس سے لڑی جانے والی جنگ میں کامیابی کو علی
کامیابی کہتے ہیں۔ مسجد سے ملنے والی کامیابی کامیابی ہوتی ہے، میدان سے ملنے والی فتح یابی کو کامیابی نہیں کہتے۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، یا علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں۔ اس کا مطلب ہے جیسے کامیابی علی کو مسجد سے ملی ہے ویسے شیعوں کو بھی کامیابی مسجد سے ملے گی۔ مگر خدا را اس بات کا آخری فقرہ، تو اس بات کا خیال رکھیے کہ عداوتیں بھی ہوں تو مردانہ عداوتیں ہوں، زنانہ عداوتیں نہ ہوں۔ مردوں والی عداوت ہو، مردوں والی لڑائی ہو، خواتین صفت لڑائی نہ ہو۔ مردوں کی لڑائی میں اور خواتین کی لڑائی میں اتنا فرق تو رہنا چاہیے کہ لڑائی صرف مجلس کی صفوں میں، مسجد کی صفوں میں، مجلس کے فرشی پر نہ ہو، ولیموں کے دسترخوان پر بھی ہو۔ مگر ماحول بالکل الٹا ہے، ولیمے کے دسترخوان پہ سب جمع ہیں اور مسجد میں آنے سے کتراتے ہیں، وہ گیا ہے ہم نہیں جائیں گے، ان کی انجمن پڑھ رہی ہے ہماری انجمن نہیں جائے گی۔ یہ اختلاف کیوں ہے؟ اگر عداوت رکھنی ہے تو عدالت کے ساتھ رکھو، نہیں جائیں گے تو ولیموں میں بھی نہیں جائیں گے، جب مسجد میں نہیں جائیں گے تو ولیمے میں بھی نہیں جائیں گے۔ اگر عداوت ہی رکھنا ہے تو بھرپور ہونا تو عداوت کا خاتمہ چاہیے۔ اور تمہیں اپنوں سے عداوت رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا کم ہے جو تم سے عداوت رکھ رہی ہے؟ اب تمہیں عداوت کی ضرورت ہے، اب ہمیں آپس میں عداوت کی ضرورت ہے۔ عداوت ہم خرید کیوں رہے ہیں؟ فری میں بیٹھ رہی ہے، فری میں مل رہی ہے نا۔ جب سب لوگ مسجد کی طرف جا رہے تھے تو ایک صاحب دوسری طرف جا رہے تھے، ان سے پوچھا بھائی جب سب جلوس لے کے ادھر جا رہے ہیں تو تم ادھر کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا سب کو ادھر جانے کا فریضہ ہے، مجھے ادھر جانے کی پیمنٹ ملی۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا، یعنی میرا کام ادھر جانا نہیں، میرا کام ادھر جا کے فساد برپا کرنا۔ تو جھنڈ سے آدمی جدا ہوتا ہی فساد برپا کرنے کے لیے۔ تو جب غیر ہماری طاق میں بیٹھا ہے تو پھر ہمیں چاہیے، مولا فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ آئے گا جب تم پر بلاؤں کے ایام زیادہ ہو جائیں گے، وذاقت الدنیا ضیقا، اور تم پر دنیا دھیرے دھیرے تنگ ہوتی چلی۔ تو کیا حالات ہمیں تنگی کی طرف نہیں لے جا رہا؟ کیا حالات ہمیں اس طرف نہیں لے جا رہے؟ لہذا ان بگڑتے ہوئے حالات میں اگر ہمارے لیے کوئی شے، کوئی ذات نمونہ عمل ہے تو وہ آل محمد کی ذات ہے، جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ بس گفتگو تمام ہو گئی۔ مولا کائنات ہیں، مسجد کوفہ میں علی کے سر پر ضربت لگتی ہے۔ آج ایک والد کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، بیٹیوں نے مجلس رکھی ہے، بیٹے نے مجلس رکھی ہے۔ مگر میرے عزیزوں ایک جملہ یاد رکھیے گا، بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوا کرتی، بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوا کرتی ہیں۔ اگر سماج میں کسی کا باپ مر جائے اور اس کے 10 بیٹے ہوں اور بیٹی ایک بھی نہ ہو تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کسی کا باپ مر گیا ہے، لیکن اگر مرنے والے کی ایک بیٹی ہونا تو اتنا گریا کرتی ہے کہ پورے گاؤں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا بابا مر گیا۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ بیٹیوں کو عقیدت باپ سے ہوتی ہے اور باپ کو بیٹیوں سے بے پناہ پیار ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ مگر ذرا سوچو، جب علی کے سر پہ ضربت لگی تھی، علی زخمی حالت میں بیت الشرف کی طرف لے جائے جا رہے تھے۔ تاریخ میں روایت کے فقرے یہی ہیں کہ مولا زخمی ہیں، چٹائی میں لپیٹ کے لے جایا جا رہے ہیں، علی کا سر شگافتہ ہو چکا ہے، خون بہہ چکا ہے، داڑھی خون سے رنگین ہو چکی ہے، ابن ملجم کی زہر آلود تلوار چل چکی ہے۔ مگر علی نے امام حسن کو قریب بلا کے کہا میرے لال، ان نمازیوں سے کہو کہ گھر کو چلے جائیں، میرے ساتھ نہ آئیں۔ کسی نے پوچھا مولا ہم نمازی ہیں، ہم صحابی ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کا یہ حال ہم سے نہیں دیکھا جا رہا ہے، ہمیں بیت الشرف تک جانے کی اجازت دیتے۔ اللہ کوفے کا غیرت دار علی اپنے صحابیوں سے کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم جب میری اس حالت کو میری بیٹیاں دیکھیں گی، گریہ وزاری کریں گی، میں نہیں چاہتا کہ زینب کے رونے کی آواز کسی زینب کے رونے کی آواز کسی نامحرم کے کانوں میں پہنچے۔ میں کہوں گا یا علی، آپ کی غیرت پہ لاکھوں سلام، آپ کو اتنا گوارا نہ ہوا۔ سنیں گے عزادارو، علی کی غیرت 2 مقام پر بڑے عجیب پیمانے میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو۔ علی کی غیرت 2 مقام پر، ایک یہ مقام ہے جہاں علی نے
امام حسن سے فرمایا بیٹا نمازیوں کو واپس کر دو۔ ایک اور مقام تھا جو اس سے پہلے کا مقام تھا۔ تاریخ کہتی ہے جب فاطمہ زہرا کا جنازہ گھر سے نکلا ہے، چند صحابیوں کے ساتھ نکلا ہے، علی ساتھ ہیں، حسن و حسین ساتھ ہیں، تاریخ نے یہ لکھا کہ جیسے ہی جنازہ چلا علی کی بیٹی دھیرے دھیرے جنازے کے پیچھے چلنے لگی۔ علی نے جیسے ہی ایک چھوٹی سی بچی کو جنازے کے پیچھے پیچھے آتا دیکھا، فوراً علی مرے حسن و حسین سے کہا بیٹو جنازے کو لے کے آگے چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ حسن و حسین نے دیکھ لیا، علی نے اس بچی کو پیار کیا، اے میری لخت جگر زینب، ماں کے پیچھے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی بیت الشرف میں زینب کو چھوڑ کے واپس جنازے کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے کوفے کے غیرت دار علی، ذرا اسی کوفے میں 61 ہجری کے منظر کو دیکھ لیجئے، بس آخری فقرے روایت کے سن لیجئے۔ تاریخ کہتی ہے یہ قافلہ جب کوفے میں داخل ہونے لگا، ابھی چند دن حسین کی شہادت کو گزرے ہیں، روایات کی روشنی میں 13 محرم یا 14 محرم کو قافلہ کوفے میں داخل ہو گیا ہے۔ روایت کے فقرے یہ ہیں، بہار الانوار نے اس روایت کو لکھا، ایک عبداللہ نامی شخص کربلا کے جنگلوں سے گزرنے لگا، اس نے دیکھا ایک خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو جو اس نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ خوشبو کی طرف متوجہ ہوا، جا کے دیکھا تو قریب جا کے ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ کیا دیکھا؟ ایک لاش بے سر ہے، اس کے قریب ایک شیر بیٹھا ہوا ہے جو اپنے سر کو پٹک رہا ہے، کبھی اس لاش بریدہ کے سامنے کچھ کہتا ہے، کبھی سر پٹکتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد سر پٹک پٹک کے وہ وہیں پر مر گیا۔ عبداللہ سمجھ گیا یہ کوئی عام لاشا نہیں ہے، یہ کسی ولی خدا کا لاشا ہے، یہ کسی عبد خدا کا لاشا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے میں جھاڑیوں سے باہر نکلا، میں نے سلام کیا، اے شہید راہ خدا عبداللہ کا سلام قبول کرو۔ آواز آئی وعلیک السلام یا عبداللہ، اے عبداللہ ہمارا سلام قبول کرو۔ بس جیسے ہی عبداللہ نے سنا مولا آپ کون ہیں جو مجھے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تجھے جانتا ہوں۔ کہا مولا آپ کون ہیں؟ آپ نے تعارف کرایا، میں بطول کا لاڈلا، میں علی کا لخت جگر، قتل عطشانا، میں بھوکا اور پیاسا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، ریگزار کربلا پہ ذبح کر دیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ روایت کے فقرے یہ ہیں، عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا مولا یہ شیر کون تھا؟ یہ سر پٹک کے کیوں مر گیا؟ عبداللہ نے جیسے ہی پوچھا لاشے بے سر سے آواز آئی، عبداللہ یہ میرے بچپن کا دوست ابو الحارث تھا، یہ بچپن کا دوست ابو الحارث تھا، مدینے میں میرے ساتھ رہتا تھا، جب یہ بڑا ہونے لگا مدینے کے لوگ ڈرنے لگے، میرے نانا نے مجھ سے کہا حسین اس ابو الحارث کو جنگلوں میں چھوڑ دو، اس سے کہہ دو کربلا کے جنگلوں میں چلا جائے، جب میں بلاؤں تو چلے آنا۔ میں کربلا میں آیا، ابو الحارث آیا، میں نے کہا ضرورت نہیں ہے، اکبر شہید ہوئے، ابو الحارث نے حکم کہا، ابو الحارث نے خواہش کی مولا میں حاضر ہوں، کہا تیری ضرورت نہیں ہے۔ جب حسین شہید ہو گئے، شہادت حسین کے بعد ابو الحارث آیا، حسین نے کہا سن اب تیری ضرورت مجھے پیش ہے، اب تجھے ایک کام کرنا ہے، سن دن میں میری بہن کے قافلے کے ساتھ رہنا، رات میں آ کے مجھے سنانا، کہیں زینب گھبرائی تو نہیں، کہیں زینب پریشان تو نہیں ہوئی، کہیں سکینہ نے گریا تو نہیں کیا، کہیں سکینہ اٹھ کے پشت سے تو نہیں گر گئی، مجھے آ کے خبریں سناتے رہنا۔ عبداللہ آخری فقرے، عبداللہ کہتا مولا پھر یہ آج مر کیوں گیا؟ کہا یہ مر اس لیے گیا، یہ 11 محرم سے مجھے کہانی سناتا تھا، آج زینب یہاں پہنچی، یہاں زینب نہیں گھبرائی، آج زینب یہاں پہنچی، یہاں بھی زینب نہیں گھبرائی، مگر آج آ کے کہتا ہے مولا آپ کی بہن کا قافلہ کوفے کے دادار میں داخل ہو رہا ہے، ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، زینب کوفے کے دربار میں داخل ہو گئی۔ ارے کل جس کوفے کی شہزادی تھی زینب، آج اسی کوفے میں قیدی بن کے جا رہی ہے۔ مولا اس منظر کو عبداللہ کا جگر برداشت نہیں کر سکتا، مولا آگے کا منظر عبداللہ نہیں دیکھ سکتا، ابو الحارث نہیں دیکھ سکتا، ابو الحارث کو
کعب الحارث تجھ سے کوفے کا منظر نہ دیکھا، ذرا سید سجاد کے جگر سے پوچھ جب یہ قافلہ شام میں گیا، شرابیوں کا ہجوم، جواریوں کا مجمع، بد کرداروں کا ہجوم، آل محمد کی سیدانیاں جن کے سائے کو کبھی سورج نے نہ دیکھا، وہ بیویاں دربار میں شرابی نجس زبان سے نام لے کے کہہ رہا ہے کہاں ہے زینب میں بات کرنا چاہیے۔ إنا لله وإنا إليه راجعون لذنب قضائه وتسليما لأمره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ کریم پروردگار محمد علی محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ کریم پروردگار محمد علی محمد کا جہاں جہاں بن اہل بیت ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان آنسوؤں کو نمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، اس مجلس کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں درج فرما۔ کریم پروردگار اس پورا شوب زمانے میں شیعان آل محمد کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد آل محمد کے اس بزم حسینی میں جو جو اپنی حاجتیں لے کر آئیں مالک ان کی حاجتوں کو پوری فرما۔ کریم پروردگار جو جو مومنین اس مجلس میں اپنے مریضوں کی شفا یابی کی خواہش مند ہے، کریم مالک ان کے مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ کریم پروردگار جن جن مومنین و مومنات نے ہم سے اپنی خاص دعاؤں کے لیے کہا مالک ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ کریم پروردگار ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما، ملک عزیز میں نفرت پھیلانے والے نفرتیوں کو نیست و نابود فرما، ملک عزیز کے دشمنوں کو جو خارجی ہوں یا داخلی ہونے نیست و نابود فرما۔ کریم پروردگار ملک عزیز کی اقتصاد پر رحم و کرم نازل فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا اور امتحان نہ لے یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم ان کے انصار آوان آپ حضرت گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص کا سما کر رجب علی مرحوم ابن غلام محمد مرحوم، کنیز صغرا مرحومہ اور ام حبیبہ مرحومہ کی روح کے ساتھ